حضور نے فرمایا بے غیرت اور دیوس کی ایک نشانی، جن کی عورتیں غیر مردوں کے پاس جائیں، ان کی عورتوں پر غیر مرد ہیں، ان کو پرواہ نہیں۔ آج کہتے ہیں یہ بڑا فیشنیبل ماحول ہے، بڑی ترقی ہے کہ بہن بیٹی کو ایسا پڑھاؤ کہ وہ جا کر خامد کی خدمت نہیں، باپ کی خدمت نہیں، وہ دفتروں کے اندر ایئر ہوسٹس بنے اور پارکوں کے اندر پیسے کما کر لائے بیگم کے پیسے سے، اور یہ باتیں یہ ہجڑے ان کے گھر چلے، اور یہ بے غیرتی بڑھتی بڑھتی اس حد تک گئی کہ لاٹھی سوٹے والے نے، طاقت والے نے، پیسے والے نے اس کا پیٹ بھرا نہیں، یاد رکھو قوم کی بیٹیاں بیچنا شروع کر دیں۔ یہ اس بے غیرتی کا نتیجہ ہے کہ امت مسلمہ خاموش ہوئی ہے۔ اور ابھی چند دن پہلے ٹرمپ نے جو بکواس کی ہے، اسرائیل کے وزیر اعظم کو کرسی پیش کرتا ہے اور بیانیہ دیتا ہے کہ غزہ ختم، وہاں کے جو باقی چند لاکھ مسلمان ہیں ان کو اور طرف کہیں بھیج دو، ہم تعمیر نو کریں گے۔ تو ماما چاچا لگتے ہو، یہ تمہاری بے غیرتی اور ظلم تھا اور منافقوں کی منافقت تھی، تم ایسی جرأت کرتے ہو جو اصل اس زمین کے حقدار تھے ان کو بے دخل کر گئے، اور جو نجائز نطفہ تھا اس کو تم بسانا چاہتے ہو۔ اسرائیل اور امریکہ کے بیانیے پہ خاموش رہنا کسی مومن کا شیوا، بولو کسی مومن کا شیوا، بہن بیٹیوں کے دنیا کے لالچ میں سودے کرنا جیسے آفیہ کا کیا ہے، کسی مومن کا شیوا بولتے کیوں نہیں؟ اپنی بہن بیٹیوں کو غیر مردوں، پارکوں، چوکوں، چوراہوں پر بے پردہ بے حجابوں میں نقاب بنا کر جہاں چاہے پھینک دے، ڈال دے، جو چاہے آئے۔ حضور پاک کے ارشاد، نبی رحمت کے ارشاد کے مطابق یہ غیرت مند مومنوں کا شیوا۔ توبہ کرتے ہیں اللہ ہم ان بے غیرتیوں سے، ہمیں جتنی زندگی باقی جیے غیرت مند بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارادہ کرتے ہو دل سے؟ تو بھائی ان تصویروں کے پیچھے نہ پڑو۔ ٹھیک ہے کوئی ایسا آپ نے ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہو تو کسی درجے میں کوئی گنجائش بنی، شناختی کارڈ، پاسپورٹ کی، یا بیک سائڈ سے کوئی تصویر آئے، چہرے واضح نہ ہوں، کسی درجے میں بہت سے علماء ابھی بھی یہ ساری اوپن تصویروں کو ناجائز کہتے ہیں، اور جو کچھ جائز بھی۔ بات سنیے ذرا دھیان سے، آج بھی شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب جامعہ خیر مدارس کا نام سنا ہوگا، ملتان، اس کی بڑی مسجد کی تعمیر نو تھی، 8 سال میں بنی۔ شیخ سلیم اللہ خان، شیخ تقی صاحب بزرگوں نے افتتاح کیا تھا۔ آج 8 سال مکمل ہونے کے بعد ہمارے وفاق المدارس کے ناظم اعلیٰ مولانا قاری حنیف جلندری، ان کی دعوت پہ میں بھی وہاں تھا۔ توجہ، آج ملتان میں حضرت شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب نے افتتاح کیا، اس کے بعد آتے انہوں نے داخل ہوتے، ابھی مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، میں آنکھوں سے دیکھ کر، میرے ساتھ یہ بیٹھا بھی ہے، برخوردار بھی ہے، انہوں نے داخل ہوتے، کیمروں والے کھڑے تھے، موبائلوں والے، انہوں نے داخل ہوتے خانہ خدا میں پہلا کام یہ کیا ہے، شیخ الاسلام مفتی اعظم دنیا بھر کے بڑے مفتی، انہوں نے کہا یہ تصویریں بند کرو۔ بولو انہوں نے کیا کہا؟ ہم تو پہلے ہی جلسوں میں کہتے تھے، اور کئی مولوی اور کئی دوسرے تیسرے شیخ تقی کا حوالہ دیتے، ابھی انہوں نے اجازت دی، تو شیخ تقی خود کیا کروا رہے؟ منع کروا رہے۔ پھر جب بیان کے بعد، جمعے کے بعد، دعا کے بعد اندر گئے، سکورٹی تھی، رینجر تھی، تو حضرت کے ساتھ میں بھی مصافہ میں اندر بیٹھے، اور آ رہے ملنے جلنے والے، وہاں بھی کوئی سامنے سے بلانے لگا، کہا شرم کرو، کوئی جگہ تو رہنے دو۔ آئے تبلیغی جماعت اتنا بڑا دین کا کام کر رہی، کیا تصویروں سے چل رہا ہے؟ خدارا اس کا کوئی اچھا انجام نہیں ہے۔ پہلی آج کی مجلس میں بات یہ ہے، ہم شادی بیاہ میں بھی تصویریں، دلہن کی بھی تصویریں، دلہا کی بھی تصویریں، لڑکیوں کے اندر جا کے لڑکا بٹھاتے ہیں، میری توجہ کرنا ہے، اگر دین کے لیے آئے، لڑکے کو مردوں میں نہیں بٹھائیں گے، کہاں لے جا کر بٹھاتے؟ اگر وہ مرد ہے تو اس کو مردوں میں بٹھاؤ، اگر زنانہ اور خسرہ اور اجڑا ہے تو پھر وہ زنانی ہے تو پھر اس کو زنانیوں میں بٹھاؤ۔ اسلام یہ کہتا ہے، دین یہ کہتا ہے، 7 ایتوں اور 70 حدیثوں میں پردہ ہے کہ عورتوں اور مردوں میں پردہ۔ اللہ کے نبی کی مجلس سے سننا، اللہ کے نبی کی حدیث کا حوالہ دے رہے علماء بیٹھے ہیں، کچی بات نہیں۔
اللہ کے رسول، میں بخاری پڑھاتا ہوں، حدیث کی کتابیں پڑھاتا ہوں 3 مدرسوں میں. سنیے ذرا، کچی دیر بات نہیں کر رہا. اللہ کے رسول تشریف لائے، آپ کی بیوی ام سلمہ حضرت میمونہ پاس بیٹھی ہیں. اسی دوران نبینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم آئے. حضور نے بیویوں کو کہا پردے میں ہو جاؤ. عرض کیا وہ تو نبینا ہے. فرمایا وہ نبینا ہے، تم نبی نہیں. یہ حدیث کا واقعہ ہے. اگر کوئی علماء اس مجلس میں بیٹھے ہیں، کسی نے پڑھا سنو تو ہاتھ کھڑا کرے علماء جنہوں نے یہ واقعہ پڑھا سنا. یہ دیکھیں اتنے علماء نے ہاتھ کھڑا کیے. اللہ کے نبی کی مجلس، آنے والا صحابی رسول اور وہ بھی نبینا، بیٹھنے والی امت کی مائیں اور امت کی مائیں، نبی کی بیویاں امت کے مائیں، اور ماؤں کا احترام روحانی بیٹوں سے اور ان روحانی ماؤں کے درمیان اللہ کے نبی کی مجلس میں کیا کروایا جا رہا ہے؟ پردہ. بولو کیا کروایا جا رہا ہے؟ کیا کروایا جا رہا ہے؟ میرے ایک سوال کا جواب آپ نے دینا. کوئی مولوی، مفتی، پیر، تعویذ گنڈے والا، کوئی عامل، کوئی افسر، کوئی جج، کوئی وکیل آپ بتلاؤ جو نبی پاک سے زیادہ حیادار ہو؟ کوئی نہیں. کسی کی ماں، بہن، بیٹی کو کہہ سکتا ہے کہ وہ نبی پاک کی بیویوں سے زیادہ پاکیزہ ہو؟ نہیں. اگر وہاں پردہ ہے تو یہاں کیوں نہیں؟ آج کے جلسے میں دوسرا ارادہ یہ کرو. پہلا ارادہ یہ تھا کہ انشاءاللہ ہم بغیرتوں کا ساتھ، ہم جب تک جیئیں گے غیرت کی بات، ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے. وہ ظلم کہیں بھی ہوگا، کسی شکل میں ہوگا، ہم ظالم کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم مظلوم کے بازو بنیں گے. ہم دنیا کے چسکے نہیں لیں گے، ہم قربانیاں دیں گے اور ہم اللہ کے دین کو اونچا رکھیں گے. اور حضور نے فرمایا ظالم کی مدد کرو، مظلوم کی مدد کرو. ظالم کو ظلم سے روکنا یہ ظالم کی مدد ہے. یاد رکھ لو، ظالم کا ساتھ دینا اس کی مدد نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم شرم و حیا کا پیکر بنے. انشاءاللہ جہاں بھی ہو، شادی بیاہ ہو، جنازہ ہو، شاپنگ سینٹر ہو، پارکنگ ہو اور دینی مجمع ہو، سیاسی جلسے ہو، ہم غیرت مند بنے، حیادار بنے، نبی رحمت کے سچے امتی بنے اور ازواج مطہرات کی ہماری بہن بیٹیاں روحانی بیٹیاں بنے. آج پتہ چلا یہاں بیٹیوں نے بھی تعلیم حاصل کی ہے. تو پردہ عورت کی عزت کا محافظ ہے. پردہ جملہ سنو، پردہ عورت کی عزت کا محافظ ہے. پردہ اللہ کا حکم ہے. پردہ نبی پاک صحابہ ازواج مطہرات کا طریقہ ہے. انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں میں پردے کو نافذ کرو گے. بے حیائی نہیں. ہم بے حیائی کے ساتھ اگر آپ اللہ کو راضی کرنے ہیں، دین پر میں نے وہ باتیں کرنی ہے. ذرا ایک بات سن لینا، 2-3 باتیں اور کرنے کی اجازت. میں نے وہ باتیں نہیں کرنی جو عموماً مولوی صاحب کرتے ہیں، جو ہر مسجد کا امام، دیندار، شب جمعہ والا اور 6 نمبر والا مسجد میں ہمارا تبلیغی بھائی بیچارہ، جو ہر بندہ 2-4 باتیں دین کی. آج میں نے وہ کرنی دین کی ہیں. میں نے وہ باتیں کرنی ہیں جو عموماً کوئی نہیں کرتا. اس لیے کہ ہر نبی کی سنت اور تاریخ یہ ہے وہ اپنے اپنے دور میں اس ظلم اور برائی کے خلاف بولے جس کا اس زمانے میں زور تھا. میں قرآن مجید کا مطالعہ اور تفسیر پڑھا کر آپ کو بات کہہ رہا ہوں. کوئی نبی، سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم بے حیائی کا شکار تھے تو اس کے خلاف بولے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناک تول میں ڈنڈی مارتی تھی، خیانت اور چوری کرتے تھے، اس کے خلاف بولے. حضور پاک کے زمانے میں شرک اور بتوں کی پوجا، حضور اس کے خلاف بولے. تو ہر زمانے کی جو برائی سر اٹھا رہی ہو، جس کے لپیٹ میں زیادہ لوگ آ رہے ہوں، اس برائی کے خلاف بولنا اور اس برائی سے بچنا اور لوگوں کو بچانا. میں جملہ دے رہا ہوں، یہ سارے نبیوں کی سنت ہے. انشاءاللہ سنت پر ہم عمل کریں. اور اپنے خاندان میں، ماحول، معاشرے میں جو برائی زیادہ سر اٹھا رہی ہوگی، جس میں زیادہ لوگ مبتلا ہوں گے، ہم انشاءاللہ اس کے خلاف بولو. میرے ساتھ ہو تم؟ اللہ کے لیے دعائیں تیار ہو. میں نے آ کے دیکھا کہ اس مجلس میں بلا مقصد فلم بن رہی، روک دیا. دوسری بات، ہمارے معاشرے میں آج 1.5 سال ہونے کو تو ان ظالموں، کافروں کو اور یہودیوں کے خلاف یہ مسلمان لیڈرشپ خاموش ہے.
تشہیر تقی بولتا ہے، علماء بولتے ہیں، کچھ نہ کچھ غیر مسلمان بولتے ہیں، تو ہم نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی. اور یہ جو بے پردگی اور بے حیائی عام ناسور بن چکی ہے، اس کے خلاف آواز اٹھائی. اور ایک تیسری بات، اگر آپ اللہ کے لیے میری طرف دھیان دینا، اور ایسا بیٹھ جاؤ میری طرف دھیان دینا. تیسری بات دھیان میری طرف دیں، ورنہ میں نے سن بھی لینا، کلمے بھی سننے اور سردی گرمی کا استنجا بھی سننا. پیچھے سے لگ جائیں تو استنجا کیسے ہوتا ہے، اور پیچھے سے نہ ہو تو استنجا کیسے ہوتا ہے. 60 سال ہو جاتے ہیں، دادے بن جاتے ہیں، پاک ہونا آتا ہے، کیونکہ دین سیکھتے نہیں. اس لیے علماء کے قریب، مدرسے کے قریب، تبلیغ کی موتوں میں وقت لگائیں، خانقاہوں میں جائیں، اللہ والوں کے پاس آئیں، ایسے اجتماعات کریں، دین کی باتیں ہوں، تاکہ ہماری زندگیوں میں کیا ہے، بی اے پاس نوجوان گریجویٹ اور اسے غسل کے فرائض معلوم نہیں. یہ میں نے خود پکڑا. رمضان المبارک کا مہینہ، صبح صبح نوجوان مسجد میں بھاگا آ رہا ہے، غسل فرض تھا، کہتا ہے ٹائم تھوڑا تھا، میں نے کہا پہلے نماز پڑھ لیتا ہوں اور پھر میں غسل کر لوں. میں نے اس کو مسجد سے روکا، میں نے کہا پہلے واش روم میں جاؤ، غسل خانہ میں غسل کرو. اس مسلمان نے دین سیکھا، دین کے لیے لگایا کچھ نہیں، کھپایا کچھ نہیں. تو آپ سب نے آتے، میں نے ارادہ کروایا کہ آپ ووٹ کے لیے، آپ فوٹوؤں کے لیے، آپ سارے اتنا بڑا مجمع، مجھے پتا ہے مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں. مولانا نے دعوت دی آپ اللہ کے دین کے لیے آئے، ایسا ہی ہے نا. تو اللہ کا دین کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا کوئی حکم ٹوٹے نا، پاکیزہ نبی کا کوئی طریقہ چھوٹے نا. اس لیے سارے ارادہ کریں. ہائی بھائی واسکٹ والے بھائی توجہ، یہ مراقبہ کر رہا ہے بھائی تیرے ساتھ بیٹھ، او بھائی توجہ. میں آیا ہوں تو آپ اس لینڈ میں بیٹھے تھے، میں ادھر آؤں تو آپ اس لینڈ میں چلے گئے. آپ موبائل بند رکھنا ذرا، آپ بھی مصروف آدمی، ہم بڑے مصروف. یقین جانیے صبح سے مسلسل سفر میں، اور وہاں سے نکلے سفر میں، بڑی مشکل سے فرض نمازیں راستے میں پڑھتے آئے. ان کی پریشانی کا پتا تھا، آپ نے نقل بھی چھوڑے ہوئے ہیں. ابھی پھر اس کے اوپر ہمارے رنگ روڈ پر چڑھے تو شالامار سے لے کر ایئرپورٹ تک رنگ روڈ باندھے. وہ کہ کرکٹ ٹیمیں یہ وہ، اس کی وجہ سے پھر ہمیں نیچے اترنا پڑا. کن مشقتوں سے میں نے 10 دفعہ کہا کہ بیٹا تھکے ہوئے بہت سر پھٹ رہا ہے، اگر اور علماء باقی مہمان آگے ہیں، نصیحت مقصد دین کی بات ہو گئی ہے تو مجھے اجازت دے دو. لیکن یہ پریشان تھے، دین کے لیے آگے ہیں، آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، لیکن گھر بیٹھ کر ہم مسلسل سفر میں ہیں، اس لیے پریشان نہیں ہونا. لمبا بیان نہیں کرنا، ایک دو باتیں اور کہنی اور بڑی خاص کہنی. میں نے کہا میں نے وہ دین کی باتیں آج کرنی ہیں 3 4 5 جن پر عموماً بات ہوتی نہیں ہے. دین تو بڑا لمبا ہے، ایک دن میں سارا کیسے بیان کریں. تیسری بات، اس کو بڑا پلے باندھ لیجیے. تیسری بات آپ نے یاد رکھنی گھروں میں جا کر، ایک ظلم کے خلاف بولنا ہے، اور اس وقت کا دنیا کا سب سے بڑا ظلم امریکہ اور اسرائیل کی شکل میں ہو رہا ہے. کسی موقع پر بھی ان کا ساتھ ہم نے مظلوموں کا ساتھ، وہ مظلوم افغانستان والے ہوں، شام والے ہوں، برما والے ہوں، غزہ والے ہوں، فلسطین والے ہوں، وہ مظلومہ قوم کی بیٹی عافیہ ہو، ہمارے جان میں جان رہے گی. ہم آخری سانس تک انشاءاللہ اللہ تجھ سے وعدہ کرتے ہیں اور کیا ہے، اور حالات گواہ ہیں کہ ہم کبھی ظالم کا، اور وہ ظالم جو دنیا کا جس کو انسان کہہ رہے ہیں، انسانیت کی توہین ہے، ہم اس ظالم کی ہاں میں ہاں ہم انشاءاللہ جب تک یہ کہ ظالم کے ظلم کے خلاف بولیں، ظالم کے ظلم کے خلاف کریں گے، مظلوم کا ساتھ دیں گے. انشاءاللہ قیامت دن ہمارے جنازے اٹھیں تو کن کے ساتھ ہم اٹھیں؟ مظلوموں کے ساتھ اٹھیں. ہمارا حشر مظلوموں کے ساتھ ہو، ظالموں کے ساتھ نہ ہو. آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے اور آپ نے بات سوچنا ہے، اگر ہم مظلوموں کا ساتھ نہیں ظالموں کا دیتے رہے تو داڑیاں رکھ کر، پگڑیاں باندھ کر، دینی جماعتوں میں وقت لگا کر، تبلیغی جماعت میں چلے سال لگا کر، خانقاہوں میں رہ کر، میں خانقاہ کا آدمی بھی ہوں، تبلیغی جماعت کا آدمی بھی ہوں، یاد رکھ لو یہ دھوکے باز مکار عیار تو ہو سکتا ہے، یہ دیندار نہیں ہو سکتا جو معاشرے میں ظلم کے خلاف نہ اٹھے اور ظالموں کا ساتھ دے. اور بظاہر دیکھنے میں کیا نظر آئے، وہ ہم نے جب امریکہ نے افغانستان پر اٹیک کیا تھا نا، تو ہمارے سارے بزرگوں نے کہا، سارے علماء نے کہا قنوت نازلہ پڑھی جائے. کیا پڑھی جائے؟ تو ابھی پڑھی گئی تھی غزل قنوت نازلہ، میرے نبی کی سنت میں بخاری حدیث میں آتی. تو ہم نے قنوت نازلہ شروع کی تو ایک بابا جو بیچارے کم علم ہوتے ہیں نا، تبلیغی 4 مہینے اس کے ساتھ،
تو ہم بھی تبلیغ والے. وہ پیچھے کہتا ہے یہ امریکہ کے خلاف وہ دعائیں کیوں کر رہے ہو؟ میں کہ تجھے مسلمانوں پر ظلم ہوتے دیکھ کر بے چینی نہیں ہوتی؟ امریکہ کی بے چینی ہو رہی ہے، ایتھے کی رہ رہا ہے، چل تو نکل جا کے ان امریکہ کی گود میں بیٹھ کر سامنے. مظلوموں کے خلاف، مظلوموں کے حق میں تم بولنے کو تیار نہیں ہو، ظالموں کے خلاف کرنے کو بھی کچھ تیار نہیں ہو. اور اگر حضور کا دیا ہوا عمل بخاری کی حدیث کے مطابق سارے علماء کے مطالبے پر ایک آخری چیز دعا ہے، تم وہ کرنے کو بھی تیار نہیں ہو. مت دھوکہ دو کہ ہم اسلام اور دین اور تبلیغ، جس رب نے جس قرآن میں ہمارے نبی کو ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلھم باللتی احسن 14ویں پارے سورۃ نحل کے آخر میں 5 ادب دعوت و تبلیغ کے بتلائے. لوگوں کو رب کی طرف بلاؤ، اور اللہ کی طرف بلانے سے بہتر کوئی عمل نہیں. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اسی قرآن میں اسی نبی کو اور رب نے کیا کہا؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے میرے نبی کافروں منافقوں کے خلاف جہاد کر. تے اے میرے نبی کافروں تے منافقوں نوں تن کے رکھ، تے تھرا دبا کے رکھ، ہیں واغلظ، ذرا سختی دکھا. یہ بھی اسی قرآن میں حکم ہے. اور اسی نبی کو حکم ہے جو بدر سے لے کر تبوک تک میرے نبی نے مارکا سجایا تھا، وہ کب سجانا ہے؟ ادھر کی آیتیں حدیثیں تروڑ مروڑ کر ادھر ادھر فکر مت کرو، ہر چیز کو اپنے موقع پر رہنے دو. اس لیے 3 اجتماعی عمل ہیں اس امت کے لیے. کتنے؟ باقی سب انفرادی ہیں. ایک دین کی تعلیم جس پر پہلی وحی آئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. پہلی وحی میں پڑھو، علم کی ساری باتیں ہیں. تو دین کا علم سیکھنا سکھانا یہ پہلا اجتماعی عمل ہے. مساجد میں، مدارس میں، درس قرآن میں، علماء یہ اجتماعات کے ذریعے جو بھی آپ دین کا علم بچیاں بچے سیکھیں، بوڑھے جوان، یہ پہلا امت کا اجتماعی. انشاءاللہ سیکھو گے گا. دوسرا اجتماعی عمل 2-2.5 سال کے بعد، یا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، لوگوں کو رب سے ڈراؤ اور رب کی بڑائی بیان کرو. یہ دعوت و تبلیغ. دوسرا اجتماعی عمل کون سا؟ تیسرا اجتماعی عمل جہاد اور قتال ہے. یہ تینوں اجتماعی عمل ہے. بہتر دھیان دیں گے. آج کے مسلمانوں کو جو نقصان پہنچ رہا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ادھر سنو ذرا باتیں نہ کر گئی، ادھر سنیں بھائی یار اس کو کیا بیماری ہے، مودی صاحب تم کیوں نہیں بیٹھتے، کیوں خراب کر رہے ہو بات، اور بھائی بیٹھ جا تو خود، یار عجیب یہ پاگل، یار آپ تو بیٹھ جانے کا، کیوں خراب کر رہے ہو، میں اٹھ کے جا رہا ہوں، تو سارے مجمع کو متوجہ کر رہا ہے، بیٹھ جاؤ نیچے، بیٹھ جاؤ یار، بیٹھ جاؤ، میں نے بات کری، بیٹھ جاؤ، آپس میں باتیں کیے جا رہے ہیں بے ادبی، کسی کی آواز نہ ہے، آپ نہ بولیں. میرے آتے ہی مجمع میں گڑبڑتی، میں نے خود کنٹرول کیا، پہلے کیوں نہیں کنٹرول کیا؟ خاموش ہو جاؤ. میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، آج دنیا امت مسلمان تیسری مشکل وجہ کیوں ہے؟ ہم مسلمان آپس میں بکھرے ہوئے. 3 دین کے اجتماعی کام ہیں: تعلیم دین، دعوت دین اور دین کے لیے جہاد. 97% تو امت تینوں کام ہی نہیں کر رہی. 100 میں سے 97 لوگ تینوں کام، 3 بندے ہیں کل اگر ریشو نکال لیں 100 میں سے ریشو جو تعلیم اور جہاد اور تبلیغ میں، ان میں سے ایک تعلیم میں جا رہا ہے، ایک دعوت تبلیغ میں جا رہا ہے، اور پیچھے ایک رہ گیا، وہ بھی بڑی مشکل سے کوئی جہاد کی بات کرتا ہے. ورنہ داڑھی پگڑی والے تعلیم تبلیغ والے بھی جہاد کی بات، جہاد و قتال کی ایتیں چوری کر کے وہ ادھر ادھر فٹ کریں گے، لیکن اس کی کام کی بات میں حوالے سے بات کرتا ہوں. سورۃ قتال 1، سورۃ صف 2، محمد 3، انفال 4، توبہ 5. ان صورتوں کا موضوع ہی قتال اور جہاد ہے، اس کے علاوہ کوئی اور موضوع ہی نہیں.
بدقسمتی سے قتال جہاد کر بھی نہیں رہے اور کرنے والوں کا ساتھ بھی نہیں دے رہے، حتیٰ کہ ہم بات بھی نہیں کر رہے. المیہ یہ ہے. تو 97% تو نشے بھنگ چرس میں لگے. پیچھے رہ گئے یہ 3 آدمی. ایک مدرسے کی تعلیم میں لگ گیا، ایک دعوت تبلیغ میں لگ گیا، ایک ہے کھال کھال ڈھونڈنے سے، دوربین لگانے سے کہ ملے گا جو بات کس کی کرتا ہے. اگر یہ تینوں آپس میں لڑیں گے تو دشمن کا فائدہ ہوگا. تعلیم والا سمجھ رہا ہے کہ سارا دین تعلیم ہے، تبلیغ والا سمجھ رہا ہے کھینچ تان کری اور کی بات نہیں، بس تبلیغ 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 دعوت دعوت. اور یاد بن جا، میں ہاتھ جوڑ کر سارے حضرات سے کہنا چاہتا ہوں، یہ تینوں اسلام کی میں نے آیتیں پڑھی، یہ تینوں امت مسلمہ کے لیے دین اسلام کے 3 اجتماعی کام ہیں. اور اس کی ترتیب یہی ہے، سب سے پہلی وہی تعلیم کے بارے. علم ہوگا تو آپ کی دعوت تبلیغ ٹھیک ہوگی، جہاد ٹھیک ہوگا، آپ کی تجارت ٹھیک ہوگی، نکاح ٹھیک ہوگا، خوشی غمی بچوں کی تربیت ہوگی. علم سب کی بنیاد ہے. کتاب العلم بخاری شریف میں ایمان اور وحی کے بعد سب سے پہلے نماز، روزے سے پہلے، جہاد سے پہلے بھی علم ہے. حضور نے فرمایا من یرید اللہ بخیر یفقہہ فی الدین. اللہ جن مردوں عورتوں سے محبت کرتا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ ان کو دین کے علم میں لگا دیتا ہے. علم سیکھو گے انشاءاللہ. حضور تشریف لائے، ذکر والے حلقے کی تعریف کی اور علم والے حلقے میں بیٹھ گئے. اور حضور نے فرمایا انما بعثت معلما. یہ مدارس، مساجد، یہ درس قرآن، اس کی قدر کرنی ہے. یہ وہ پہلی وحی ہے اور وہ پہلا اجتماعی کام ہے، اور جس کے لیے رسول پاک نے مکہ فتح ہونے سے پہلے بنیادی کام مدرسے کی بنیاد رکھی دار ارقم. دوسرا مدرسہ حضرت ابوبکر صدیق کا گھر، تیسرا مدرسہ حضرت عمر فاروق کی بہن کا گھر. مکے کی سرزمین پر مکہ فتح ہونے سے پہلے حضور پاک نے امت مسلمہ کے لیے کوئی اجتماعی کام، رفاعی کام جو پہلا کیا وہ 3 مدرسے. بولو بولو. آپ بولتے نہیں، ذرا تھکے ہوئے ہیں. میرا یہ جتنے کرسیوں پر بیٹھے ہیں سب سے سوال ہے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں کتنے مدرسے بنائے اور آپ نے کتنے مدرسوں کو سپورٹ کی. سارے ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ مدرسے بنائیں گے بھی اور سپورٹ بھی کریں گے. یہ امت کے لیے پہلا اجتماعی کام کس نے کیا؟ نبی کریم نے کیا. یہ پہلی وحی نماز روزے سے بھی پہلے جو وحی آئی ہے وہ کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. کرو گے؟ دوسرا کام انشاءاللہ یہ صرف تبلیغی جماعت کا کام نہیں، ہم سب کا یہ کام ہے برائی سے روکنا اور لوگوں کو روکنا، اچھائی کی بات کو اپنانا اور اچھائی کو پھیلانا. وہ تبلیغی جماعت سروجے چلے میں جا کر بھی کرنا ہے، گلی کوچے اپنے خاندان، خوشی غمی، دوستی دشمنی، ہر جگہ خیر کو پھیلانا ہے اور برائی کو دبانا ہے. وہ کریں گے انشاءاللہ. ہم کیا کرتے ہیں جو ہمارے تبلیغ میں بھی بھائی جاتے ہیں نا، وہ سروجے چلے کی حد تک تو باتیں کریں گے کس کی؟ باقی اڑوس پڑوس میں، محلے میں، خاندان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بھی تھوڑی ہمت کرو. ایمان جو بنا وہ چپ. یہ غلطی. میرا بڑا بھائی 7 مہینے کے لیے بھی ابھی پیچھے امیر میں میں بچے نکالتا ہوں، اپنے مدرسے کے طلبہ سال میں چل رہے ہیں. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، میں نے جماعت کے سے ابھی میں رائے نظر صاحب کو ملنے گیا، سامنے سب کو سارے مارے، لیکن میں ان کو کہا یار بات سنو. وہ کہنے لگا خاندان والے سارے بڑا کئی سال ساتھ، وہ سارے نا شادی بیاہ میں 2 نمبر کام کرتے ہیں. میں کہا آپ پھر کیا کرتے؟ کہتے میں جاتا ہی نہیں. میں نے کہا تم جاؤ نا، ان کو جا کر سمجھاؤ، برائی روکو. کہتا میرا سر پھوڑ دیں گے. میں نے کہا تیرے سے نہیں، اگر ڈرتا ہے تو مجھے لے جایا کر. میں آپ کو بھی کہتا ہوں شادی تمہاری ہو، اجازت مجھے دے تو میں روکوں گا. انشاءاللہ ہم اکیلے بھاری ہوں گے. اتنے بزدل بن گئے ہو. ادھر کہتے ہو ایمان ایمان. ایمان تو بولتا ہے، خدا کی قسم وہ کیسا ایمان ہے جو ہمیں سود نہ چھڑوائے، جھوٹ نہ چھڑوائے، بغیرتی نہ چھڑوائے، برائی پر ہمیں خاموش رکھے. ایسا لنگڑا لولا ایمان تم سہارا لگا کر بیٹھے ہو، جنت میں لے جائے گا. ایمان وہ مضبوط چاہیے جو جہاں ایمان والا ہو وہاں برائیاں دم توڑے. سارے ارادہ کرتے ہو ایسی دعوت و تبلیغ اور اچھائی کو پھیلانا اور برائی سے روکنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے. یہ صرف تبلیغی جماعت کی ذمہ داری نہیں. وہ جتنا کر رہے ہیں کریں، ہم نے بھی کرنا ہے. تیسرا کام ہم نے جہاد کی بات بھی کر رہی ہے. اگر ہم نے جہاد کی بات چھوڑ دی تو کل کو دشمن چاہے گا کہ تو مدرسے کی بات بھی چھوڑ دو، پرسوں چاہے گا وہ تبلیغ کی بات بھی چھوڑ دو، پھر کہے گا وہ ڈاڑی پگڑی کی بات بھی چھوڑ دو. سارا کو چھوڑتے جائیں گے.
ٹھیک ہے امت مسلمہ اس طرح جہاد نہیں کر رہی، لیکن باقی دین پر کہاں سارے عمل کر رہے ہیں؟ آپ نے بات کرنی، اور دشمن نے چال کے تحت جہاد کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے مسلمانوں کا ذہن صاف کرنا ہے کہ مسلمان دہشت گرد، مدرسہ دہشت گردی کی تعلیم، دہشت گرد وہ ہیں جنہوں نے افغانستان میں ایٹم بم برسائے، دہشت گرد وہ ہیں جنہوں نے یہ 1.5 سال 1.25 سال غزہ کے عورتیں اور بچے جہاں کتوں کے بھی حقوق ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے اقوام متحدہ، تو وہاں انسانوں کے حقوق کہاں گئے؟ وہ دہشت گرد ہیں۔ ہم دہشت گرد، اسلام دہشت گردی کا دین، یہ پروپیگنڈا ہے۔ پروپیگنڈا دشمن کی چال تھی۔ سب سے پہلے ان کو ڈر تھا جہاد والوں سے، اس لیے پہلے بدنام کس کو کرو؟ جب جہاد والے دب جائیں گے پھر دوسرا ڈر ہے مدرسے والوں سے، پھر مدرسے کو کیا کریں گے؟ جب مدرسے والوں کو بھی ناکام کر لیں گے اور وہ آگے بڑھ جائیں گے تو پھر تبلیغ والوں کی بات آ جائے گی، اور پہلے جہاد والوں کو وہ دباتے رہتے، ہم سمجھے کہ ہمارا حلوہ چل رہا ہے، ہماری ایس کریم چل رہی ہے، بات ٹھیک ہے بہت حد تک۔ وہ اگلے سٹیپ پر ادھر آ جائیں گے، تیسرے سٹیپ پر ادھر چلے جائیں گے، دوستوں بزرگوں تمہارا سروزہ بھی نہیں رہے گا۔ ہاں یاد رکھ لو، تہیہ کر لو کہ ہم نے دشمن کی چالوں کو بھانپنا ہے۔ حضرت حاجی عبدالوہاب سے کسی نے کہا حضرت آپ لوگ نرم اور میٹھے ہیں، اور یہ جو کچھ جلال والے ہیں، برائی کو روکنے والے ہیں، یہ بڑے سخت ہیں۔ حضرت نے فرمایا یہ روشنی 2 تاروں سے آتی ہے، ایک گرم تار ایک ٹھنڈی۔ حضرت نے گرم تار والوں کی تردید رد کہ وہ غلط ہے اور ہم صحیح، فرمایا وہ بھی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے اگر ہم ایک کام نہیں کر رہے، ہماری کمزوری ہے، تو ہم کام کرنے والوں کا ساتھ دیں گے، ان کو نیچا۔ یہ 3 کام آج سے ارادہ کرتے ہو امت میں نے تینوں آیتیں سنائی، حضور نے کیے، صحابہ نے کیے، ہمارے بزرگوں نے، انشاءاللہ اس دین کو باقی رکھنے کے لیے، دشمن کو دبانے کے لیے یہ تینوں کام اجتماعی کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تینوں کام کرتے ہوئے ایک دوسرے سے تو نہیں لڑیں گے۔ ادھر دیکھو، ہاتھ پر کر، تعلیم والے، تبلیغ والے، جہاد والے، باقی تو ہر طرف سے آگ لگی ہوئی، ہم تینوں کام کرنے اور آپس میں یوں رہنا۔ کہو انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ۔ کسی علاقے میں مسجد مدرسہ بننے لگے تو وہ ایک مولوی صاحب کی ذمہ داری نہیں، ہم بولو۔ کسی معاشرے اور علاقے میں کوئی ایک ناسور پھوٹنے لگے، قادیانی مرزائی چوڑا چماٹ، کوئی نبی پاک کی توہین، کوئی اسلام مدرسے دین تبلیغ جہاد کے خلاف بکواس، تو ہم سب نے اپنے گھر کا کام سمجھ کر کیا ہو جانا؟ بولو۔ محکمے والا بھی اندر آئے، تو نے بھی مرنا ہے، تجھے بھی حضور کی شفاعت چاہیے، مال والا بھی اندر آئے، عہدے والا بھی اندر آئے، علم والا بھی اندر آئے، انشاءاللہ پھر باطل بھاگے گا اور اسلام غالب ہوگا، اور قیامت کے دن اس اسلام کو غالب کرنے والوں میں میرا اور آپ کا نام ہوگا۔ اور اسی لیے ہم آئے ہیں۔ آخری بات اور اجازت، آخری بات اور وہ کیا؟ الدین کلہ ادب، سارا دین ادب ہے۔ بولو سارا دین، میرے بھائیو سارا دین اللہ کا ادب، رسول اللہ کا ادب، کتاب اللہ کا ادب، مسجد کا ادب، مدرسے کا ادب، استاد کا ادب، مہمان کا ادب، بہن کا ادب، بیوی کا ادب، دھیان، خاموشی خاموشی، بیٹی کا ادب۔ ادھر دیکھو، وہ ٹوپی والا میرا بیٹا ہے، میں نے اس کو کیوں خاموش کروایا ڈانٹ کر؟ وہ میرا دشمن تھا، وہ میرا دشمن تھا؟ ہرگز نہیں۔ اس کو غصہ بھی آ رہا ہوگا، جاتے ہو میں نے آپ کو ملنا ہے، آپ کا سر بھی چومنا ہے۔ بات سمجھیے، آپ سب آئے تھے دین کے لیے، مجھے ہر جگہ کرنا پڑتا ہے، یہاں چوں چوں ہو رہی تھی، شور شرابہ، تو اللہ کے رسول کی بات ہو تو اس میں اپنی باتیں کرنا اور ہنگامہ شور کرنا، یہ میں نے پورے قرآن میں ڈھونڈا، قرآن میں نہیں پڑھا، یہ یا کافر کا طریقہ ہے یا شیطان کا طریقہ، یہ بے ادبی۔ میں نے اکثر جلسوں میں ہنگامہ ہو رہا ہوتا ہے، میں سرسوں میں دبکا مارتا ہوں، بعد میرے دوست کہتے ہیں وہ سخت ہیں، ارے مجھے سختی کا کوئی شوق نہیں، مجھے بھی میٹھا میٹھا، میٹھی میٹھی ایس کریم، میٹھی میٹھی جلیبی اور میٹھا میٹھا جوس پینے کو جی چاہتا ہے، میٹھا میٹھا ہم، پھیکا پھیکا تھو۔
مجبوری یہ ہے کہ اللہ کا دین سارا ادب ہے. ہماری مسجدوں میں ادب نہیں, ہمارے جلسوں میں ادب نہیں, باپ کا ادب نہیں, علماء کا ادب نہیں, امام کا ادب نہیں. میں آپ کو عجیب جملہ دوں اور میں آخری بات کہہ کے یاد کر کے جا رہا ہوں. جملہ سننا, مجلس کا ادب نہیں. اور بھائی بیٹھ جا, جملہ سننا. اب دیکھا یہ مجلس کا ادب نہیں. توجہ ہے آپ سب کو؟ مجلس کا بھی کیا ہے؟ استاد کا بھی, بہن کا, بیٹی کا, رزق کا, قرآن مجید کا, امام کا, استاد کا, خالہ پھپھی کا, چچے تائے کا. اتنی حدیثیں سناؤں گا تو تھوڑا سر چکرا ہے, وقت نہیں. میں آپ کو زیادہ انتظار نہیں کروانا چاہتا. قربان جاؤں اپنے نبی رحمت کے قدموں پر. حضور نے فرمایا ماں کے قدموں میں جنت, ماں کا ادب سکھا. فرمایا تمہارا باپ جنت کا دروازہ. فرمایا تمہاری خالہ ماں کی طرح. فرمایا تمہارا بڑا بھائی باپ کی طرح. فرمایا تمہارا دادا باپ کی طرح. فرمایا اپنے عالم کا ادب, عالم دین کا ادب نبی کا ادب ہے. واہ, میرے پیارے نبی نے ایسی باتیں کہہ کر امت کے باپوں کی, ماؤں کی, خالاؤں کی, بھائیوں کی, علماء کی عزتیں بچا لی. اور ہم نے اللہ کے نبی کی حکم کی خلاف ورزی کر کے بے ادب بن کر سب کی عزتیں گوا دی. ارادہ کرو انشاءاللہ سارا دین, فرمایا دین کلو ادب. آج کے بعد ہم انشاءاللہ ادب کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں گے. چھوٹی بڑی حدیث کی کتابوں میں ادب 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 ادب, کھانے کے آداب, پینے کے آداب, مجلس کے آداب. ادھر دیکھنا, میں واقعہ سننا چاہ رہا ہوں, بنا اس پر ایک تحفہ دے دوں آپ. آپ نے کسی نے نام سنا ہوگا, اللہ اکبر, عبداللہ ابن مبارک حدیث کے امام, امام بخاری کے استاد. جب فوت ہو گئے کسی کو خواب میں ملے, کیا بنا؟ کہا بخشش ہو گئی. حدیث کے امام تھے, عالم تھے بڑے. کہتے ہیں جو میرا پڑوسی تھا نا, یہ سارے بھائی سنیں, عالم دین امام بخاری کا استاد, کہہ رہا میرا پڑوسی لوہار, ان پڑھ, انگوٹھا چھاپ, وہ جنت میں میرے سے درجہ اونچا لے گا. اور جتنے میرے دوست ادھر بیٹھے جو عالم مفتی نہیں ہے, سنو, وہ لوہار کیا کرتا تھا, جیسے اذان کے بعد آتی, اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ لوگوں نے کبھی گلی محلے میں, دکان پر بیٹھے, گھر میں, شادی خوشی غمی میں, جلسے میں اذان سنی؟ جنہوں نے کبھی زندگی میں اذان سنی ہو وہ ہاتھ کھڑا کریں. اور سنی ہے کبھی؟ اچھا ادھر سن, آپ نے کبھی اذان سن کر اپنا ٹیلی فون بند کیا ہو, کھانا بند کیا ہو, اپنی باتیں بند کی ہوں؟ یہ ہے ہمارا جرم, بے ادب بن جاتا. وہ لوہار کیا کرتا تھا, لوہا کوٹ رہا ہے, ایسے ہاتھ اٹھایا سٹ مارنے کے لیے, ادھر سے آواز آئی کس کی؟ اذان. اللہ رسول کے نام کے ادب میں وہ اپنے ہتھوڑے کو روک دیتا کہ ادھر اللہ کا نام لیا جائے, ادھر میرے ہتھوڑے کی آواز آئی. یہ بے ادبی. اللہ کو اس کا یہ عمل پسند آ گیا. نہ عالم, نہ مفتی, نہ وکیل, نہ جج, نہ قاری, ایک لوہار اور حدیث کے امام سے جنت میں اونچا درجہ لے گیا. آج ارادہ کرتے ہو, پھر انشاءاللہ ادب کرو گے. خلیفہ ہارون بادشاہ تھا, اور ان کی بیوی ملکہ زبیدہ تھی. میں نہر زبیدہ دیکھ کر آیا ہوں, آپ نے بھی دیکھی ہو. انہوں نے اللہ کی مخلوق کے لیے نہر ایک بنائی کہ جانور پیئیں, انسان پانی پیئیں. نیکی کا کام تھا, برائی. بولو, آپ کو پانی کا نلکا لگاتے ہو, چشمہ لگاتے ہو, لوگ پیئیں, ثواب کا کام ہے, گناہ کا؟ کہتے ہیں کہ مجھے امید تھی میری بخشش ہو جائے گی, لیکن جھٹک دی گئی. جواب آیا کہ یہ تو جو تم نے نہر بنوائی ہے, یہ تو قوم کے چندے سے بنوائی, اپنا عمل دکھا. پریشان ہو گئی. کہتی ہیں میرا عمل ایک اللہ کو پسند آ گیا. یہ آپ سب میرے ساتھ وعدہ کرو, میں تب بات پوری کروں گا جو اپنی بہن بیٹیوں کو, بیویوں کو گھر سنائیں گے. سناؤ گے. بڑی آسان سی تقریر ہے, میں بڑی مشکل تقریر بھی کر سکتا ہوں, ساری فنی کتابیں حدیثیں, تمہیں پلے کچھ نہ پڑے. لیکن میرے یہاں بچے بھی, بوڑھے بھی, کاروباری بھی, ملازم بھی, میں نے 4-5 باتیں وہ کی ہیں جو ہر ایک کو سمجھ میں آئے. اس بھائی کو میں نے فون پہ کرتے ہیلو کر کے کہا متوجہ ہو جا. کیوں؟ اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے, وہ فون پہ باتیں کرے گا, یہ بھی ادبی ہے. میں تو کچھ نہیں کہوں گا, ادھر پکڑ ہو جائے. میرا آپ سے کوئی جنگ ہے؟ میرے سارے آپ بھائی ہیں. آپ کو اس بے ادبی کے گناہ سے بچا کر, آپ کو ادب کے راستے پر چلا کر ساری رحمتیں آپ پر ہو جائیں.
اور بخشش آسان ہو جائے. یہ سبق دینے آیا تاکہ اس سبق کی وجہ سے میری بھی بخشش ہو. اب سننا ملکہ زبیدہ کیا کہتی تھا. دیکھنا آپ گھر کے عورتوں کو سنانا. کہتی میں گھر میں ہوتی تھی اور اذان ہوتی تو میرے سر پہ دوپٹہ اگر نہیں ہوتا تھا تو میں اذان سنتے سر پہ دوپٹہ. کھانا کھا رہی ہوتی تھی اور اذان ہوتی تو میں لقمت روک دیتی تھی, کھانا روک دیتی. اللہ رسول کے نام کے ادب میں, اذان کے, اس وجہ سے میری بخشش ہو گئی. تو بخشش چاہتے ہیں آپ بھی اور ہم بھی اور ہماری بہن بیٹیاں بھی. جہالت ہے, پتہ کوئی نہیں. ایک تو دین کا علم سیکھو.